अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह नजम की आयत नंबर 11 से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कज़बल फुआदु मारा कि दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिसे पैगंबर ने देखा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ देखी उनके दिल ने उस चीज़ को झूठ नहीं कहा, उन्होंने उसको मान लिया। कज़बा जो है ना, इसका मतलब होता है झूठ, या फिर इसका मतलब होता है कि कोई क्लियर विज़न ना हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना दिख रही हो, जिसमें कोई धुंध हो या कुछ। या फिर कज़बा कहते हैं बुज़दिल इंसान को भी, बुज़दिल को भी कज़बा कहते हैं। और कोई चीज़ जो बहुत कन्वीनियंट हो, आसानी से मिल जाए, उसको कहते हैं। जो भी ट्रूथ का ऑपोजिट है ना, सच का जो भी ऑपोजिट है, उसको झूठ कहते हैं। जैसे कि सच बोलने के लिए आपको बहादुरी की ज़रूरत होती है, तो इसमें बुज़दिली आ जाती है झूठ में। सच बोलना मुश्किल होता है और झूठ बोलना आसान होता है। सच में जो है ना, आपको विज़न, आपको सच सब कुछ साफ साफ दिख जाता है, लेकिन झूठ में आपको सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता, उसमें क्लियर विज़न नहीं होता। तो ये सब इसमें आता है। अब अल्लाह ताला ने बोला है कि आप उनके दिल ने झूठ नहीं बोला जो भी उसने देखा। दिल तो देखता ही नहीं है, तो दिल ने झूठ कैसे नहीं बोला? दिल ने क्या देखा था? अल्लाह ताला ने यहाँ पे वर्ड दिल इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये आप वसल्लम का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। जब आप वसल्लम मिराज पे गए थे, तो आप वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। वो फिज़िकल एक्सपीरियंस तो था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड किया है कि उन आँखों से तो वो देख ही रहे थे, लेकिन उनके दिल ने भी उस चीज़ को झूठ नहीं बोला। अब जब अल्लाह ताला ने बोला कि इनके आँखें नहीं बल्कि दिल अंधे हैं, तो इसका क्या मतलब है? दिल तो देखता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी वो आँखों से तो वो चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उनका दिल ये मानता नहीं है, हकीकत नहीं मानता, इसलिए उनका दिल उसको देख नहीं पा रहा, उनका दिल अंधा हो गया है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने बोला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ देखा ना, उनके दिल ने उसको मानने से इनकार नहीं किया। अगर किसी के दिल में ऑलरेडी ईमान हो ना, तो फिर वो अगर कोई ऐसी चीज़ देखे भी, तो फिर वो उस पे यकीन कर लेगा। जब काफिरों ने बोला था कि हमें क्यों नहीं दिखते जन्नत जहन्नम या फरिश्ते, हम क्यों नहीं देख सकते, तो अल्लाह ताला ने बोला था कि अगर मैं दिखा भी दूँ ना इनको जन्नत जहन्नम या फरिश्ते, तो भी ये यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था ना, तो क्योंकि उनके दिल में ऑलरेडी ईमान था, तो इसलिए उन्होंने जब देखा तो उनके दिल ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो दिल के लिए वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो अल-फुआद यूज़ हुआ है। अल-फुआद का मतलब ये नहीं है कि उनका दिल, इसका मतलब है कि ये वो है ना कि द हार्ट, कि सिर्फ वही दिल, ये अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ वही वाला जो दिल है ना, यही पर्टिकुलर दिल, ये जो इसने जो देखा है ना, वो उसने इनकार नहीं किया। अगर कोई और दिल होता ना आप वसल्लम के दिल की जगह, तो फिर वो उस चीज़ को देखने से उस चीज़ को मानने से इनकार कर देता। अल-फवाद में जो अल है ना, वो ये बात बता रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनका दिल नहीं बोला, अल्लाह ताला ने बोला कि वो दिल, वो पर्टिकुलर दिल जो आप वसल्लम का दिल था, वो उसने जो कुछ देखा ना, वो उसने बर्दाश्त कर लिया, उसने उसको यकीन किया, उनके दिल ने इनकार नहीं किया। लेकिन अगर उनकी जगह कोई भी और दिल होता, तो वो इस चीज़ से इनकार कर देता। अब जो रा है ना, उसका मतलब होता है, एक तो रा के दो मतलब हैं कि देखना भी और समझना भी। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, अंग्रेज़ी में जब कोई बात कर रहा होता है और किसी को कुछ बता रहा होता है, तो वो कहते हैं ओ आई सी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो देख रहे हैं, उसका मतलब होता है कि आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ गई। अच्छा, तो इस रा का भी यही मतलब है कि देखना भी और अंडरस्टैंड भी। अब जब आप वसल्लम ने वो देखा था ना, अब जो देखा था वो हम आगे बताएंगे। जब आप वसल्लम ने देखा था ना, तो उनके दिल ने उस चीज़ को मान लिया था और उनको समझ आ गया था कि उनका क्या रोल है। अब अगली आयत है, अफ़तुमारूनहा अला मा जरा, कि क्या तुम शक करते हो उस पे जो उन्होंने देखा, जो आप वसल्लम ने देखा। अब यहाँ पे अल्लाह ने शक के लिए वर्ड अफ़तुमारूना यूज़ किया, मिरियता यूज़ किया, ये मिरियता से निकले। जो शक के लिए बाकी वर्ड यूज़ हुए ना कुरान में, वो है शक, शुबा, मारजा, लबसा, राबा, इमतरा। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे वर्ड मरिया यूज़ किया है। मरिया का मतलब है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होती है ना, साफ़ सुथरी चीज़ होती है, और आप उसमें जो है ना झूठ डालते हैं, ऐड करते हैं, कोई चीज़ें उसको ख़राब करने के लिए ऐड करते हैं, जैसे साफ़ सुथरा पानी और उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, उसको कहते हैं मिरिया, मतलब किसी चीज़ को में शक पैदा करना। अब जो पिछली आयत थी ना, उसमें था अल्लाह ताला ने रा का वर्ड यूज़ किया था। रा है पास्ट टेंस, कि उनके दिल ने झूठ नहीं बोला जो उसने देखा, पास्ट टेंस में यूज़ हुआ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जरा का वर्ड यूज़ किया इस आयत में। जरा है प्रेजेंट टेंस, के देखता है, कि क्या तुम उस पे शक करते हो जो वो देखते हैं, और इसमें देखते हैं और साथ में अंडरस्टैंड, समझते हैं, उस पर भी आ गया। तो मतलब आप वसल्लम ने वो तो तब देखा था, लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना रोल अंडरस्टैंड किया, जो बात उनको समझ आई, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी वो साथ लेके चले। अब अल्लाह ताला काफिरों से कह रहे हैं कि क्या तुम उस चीज़ में शक करते हो जो आप वसल्लम देखते हैं।
اب اگر یہاں پہ استاد نعمان کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ ایسے بولوں کہ تم اور وہ کو جو ہے نا اتنا بڑا بڑا کر کے لکھوں کہ ایسے کیا تم اس میں شک کرتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں، کہ مطلب تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم اس میں شک کرو جو وہ دیکھتے ہیں. کہ کوئی اب ہم کیا آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک ہی کوئی چیز پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہم مسلمانوں کو ویسے بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا ہے، یا ہم نے اسلام کو اسٹڈی تو ویسے نہیں کیا ہوتا. کوئی بھی اب ایتھیسٹ آتا ہے یا کافر آتا ہے وہ ایک ہی بات پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی، حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی، اور ہم سب اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ریولیشن دیکھو، یہ دیکھو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن مگر عائشہ کی ایج کتنی تھی، دیکھو نا حضرت عائشہ کی ایج کتنی تھی، اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر کیونکہ ہم لوگوں کو اسلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس پہ ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ افتمارونہا علی ما جرا، کہ تم اس میں شک کرتے ہو جو انہوں نے دیکھا تھا. ہم جو ہے نا کافروں کو جواب دیں ہی نہیں. پھر ہے وَلَقَدْ رَآ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ یقیناً انہوں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ سے ایک اور مرتبہ دیکھا. اب یہاں پہ جو ہے نا نزلتاً ورڈ یوز کیوں ہے، میرتاً کیوں نہیں یوز ہوا؟ میرتاً کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، نزلتاً کا مطلب بھی دوبارہ ہے، لیکن یہاں پہ نزلتاً کا ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ لوور پوزیشن میں دیکھا. نزلتاً کا ورڈ مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے دیکھا اور لوور پوزیشن میں دیکھا. اب جب پہلے حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو ایسے تھا کہ انہوں نے بالکل ان کے اوپر سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوپر دیکھ رہے تھے تو آسمان پورا کور ہو گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، وہ ان کے اوپر تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب زمین پہ تھے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان پہ تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نزلتاً کا ورڈ یوز کیا جو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا لوور پوزیشن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اوپر حضرت جبرائیل سے بھی اوپر تھے اور حضرت جبرائیل ان سے نیچے تھے. اب جب ایک پوائنٹ آ گیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے بولا تھا کہ وہ اب اوپر نہیں جا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اوپر گئے تھے، تو وہاں سے جب انہوں نے ان کو دیکھا تب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ انہوں نے دوسری بار ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا نا، اور انہوں نے دوبارہ سے ان کو دیکھا مگر اس ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام لوور پوزیشن میں تھے. تو استاد نعمان کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک فزیکل جرنی نہیں تھی، اسپریچول جرنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ان کا کوئی خواب تھا، تو یہ ورڈ نزلتاً جو ہے نا اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں انہوں نے ان کو اصل میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اب انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری دفعہ دیکھا ہے نا، تو سدرۃ المنتہا میں سدرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سدرہ ہوتا ہے سدرۃ المنتہا ہوتا ہے بیری کا درخت. ٹھیک ہے. اب یہ درخت ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی امیج ہمیں یہ بتائی ہے تاکہ ہم لوگ کچھ امیجن کر سکیں. جو چیزیں ہم نے دیکھی ہم صرف وہی چیزیں امیجن کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں تاکہ ہم اس کو اس طرح سے امیجن کر سکیں. وہ جنت میں بہت ڈفرینٹ ہوگی حالانکہ. ٹھیک ہے. اب جو سدرہ ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی اپنے جب اگر کسی کے بال بہت لمبے ہیں نا اور وہ اپنے بال نیچے پھیلا دینا اس کو کہتے ہیں سدرہ، یا پھر ٹینٹ کو کہتے ہیں، یا پھر کپڑے پہننے کو کہتے ہیں، یا پھر کسی کی آنکھ جو اس کو دکھ رہا نا ویژن اور وہ کور ہو جائے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سدرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کچھ شیڈو بنا دے، جو کسی چیز کو کور کر دے. پھر منتہا کہتے ہیں کسی بہت دور کی چیز کو، ایسی چیز جو آخری آنکھ جو آخری حد تک جو چیز دیکھ سکتی ہے نا اس آخری حد کی چیز کو کہتے ہیں منتہا. کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کب دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. مطلب انہوں نے ان کو دور ایک درخت کے پاس دیکھا، بہت دور ایک درخت کے پاس دیکھا. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اتنے مطلب اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے دور ہیں، تو اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میسیو نہیں ہے بلکہ وہ بہت چھوٹے سے دکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جب ملاقات تھی اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا آسمان کور کر دیا تھا انہوں نے، اور وہ بہت میسیو تھے. مگر اس دفعہ وہ کیا ہیں؟ بہت چھوٹے دکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلے آسمان پہ یا پھر زمین پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے تھے اور چھٹے آسمان پہ وہ بہت چھوٹے ہیں. پھر اگلی ہے عندہا جنت الماوا، کہ اسی کے پاس جنت الماوا ہے. جنت الماوا کیا ہے؟ وہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا تھیں، اور پھر وہاں سے اب وہاں پہ ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے. اب اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا قیامت کے دن اسی کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا نا. عندہا جنت الماوا. پھر اگلی آیت یہ ہے کہ انہوں نے اسی کے پاس جنت الماوا ہے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الماوا کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھیں، اور وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا۔ اب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نا یہ دنیا ہی جنت بنا دی جائے گی نا، لیکن یہ آیت اس کو ڈفرینٹ ہے نا۔ اب کچھ اسکالرس نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو جنت الماوا یہ صرف فرشتوں کی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس تھے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہی ہماری جنت ہے جدھر انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے۔ اب جو ہے نا ایسی کون سی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کہ وہ اتنے اونچے ہیں کہ ان کو جنت الماوا کے پاس حضرت جبرائیل دکھ رہے ہیں، جو کہ اتنے چھوٹے سے ان کو دکھ رہے ہیں دور ایک درخت کے قریب، اور اسی کے پاس جنت الماوا۔ جنت کے بارے میں اللہ نے بولا کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں آ جانا تب بھی ان سے بڑی ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے کہ ان کو ایک چھوٹے سے گھر کی طرح یہ جنت دکھ رہی ہے، اتنے دور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پاس ایک جنت ہے اور پاس ایک درخت ہے اور پھر حضرت جبرائیل دکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب ہوں گے نا، اس لیے ان کو ہر چیز بہت چھوٹی چھوٹی دکھ رہی ہے۔ اب اگلی آیت ہے از یخشا سدرتا ما یخشا، کہ جب ڈھانپ لیا سدرا کو اس چیز نے جو ڈھانپتی ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جس نے جنت الماوا کو اوپر سے کور کر دیا اور اس درخت کو بھی اوپر سے کور کر لیا، سدرۃ المنتہا کو بھی، کہ ایسی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے، ایک جنت اتنی بڑی ہے، حضرت جبرائیل اور سب اتنے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں، اور پھر کوئی چیز ہے جس نے اس چیز کو اوپر سے ڈھانپ لیا ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ کی نہ ہی نگاہ بہکی تھی اور نہ ہی حد سے بڑی تھی۔ مطلب آپ جب جنت کو دیکھ رہے ہو تو آپ اس چیز کو ریلیو کرنا چاہیں گے، آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ حضرت آدم تھے، یہاں پہ حضرت حوا تھی، اس چیز کو آپ ریلیو کرنا چاہیں گے۔ لیکن ایسی کیا چیز تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو بہکنے نہیں دیا، بھٹکنے نہیں دیا، ادھر ہی ان کی نگاہ ادھر ہی ٹھہر گئی۔ ایسی چیز جس نے اس کو بھی کور کر دیا، ایسی چیز جو بہت بہتر تھی جنت سے کہ اس نے اس کو بھی اوپر سے کور کر دیا، اس کو بھی شیڈو کر دیا۔ اب مسلمان کے لیے آخری کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بس جنت میں جانا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، وہ ان کے لیے آخری چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈرنک سرو کریں گے، وہ ایک مسلمان کے لیے الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ تو مطلب ایسا کیا ہے جو جنت سے بھی اوپر ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھی، بس کوئی ایسی چیز دیکھی جس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تو ایک نور ہے۔ تو انہوں نے بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے مبہم سا جواب دیا تھا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی۔ یہ ایک سیکرٹ ہے جس پہ ہم لوگ اپنا اوپینین نہیں دے سکتے کہ آخر وہ کیا چیز تھی۔ اب یہاں پہ جو پہلا یخشا ہے نا وہ پاسٹ ٹینس ہے، اور دوسرا یخشا ما یخشا پریزنٹ ٹینس ہے، کہ جو چیز جس نے ڈھانپا تھا نا اور اس نے آ کے ڈھانپ لیا تھا، اس میں جو پریزنٹ ٹینس کا اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا نا ما یخشا کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی اس کو فیل کرتے ہیں، اس کور کو، جس چیز نے کور کیا تھا وہ اس چیز کو ابھی بھی فیل کرتے ہیں۔